السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان دانش اکرم ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش پرواز میڈیا۔ بر صغیر کے ممتاز عالم دین، محدث، مفکر، مصنف اور شعلہ بیاں خطیب مولانا سید سلمان حسینی ندوی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے ملک و بیرون ملک علمی، دینی اور سماجی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے مایہ ناز عالم دین تھے۔ عرصے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے وابستہ رہے اور تدریس حدیث کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیے۔ دینی، علمی، فکری اور عصری موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف، مقالات اور خطابات علمی و دینی حلقوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی وفات سے عالم اسلام ایک باوقار علمی و فکری رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1954 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد طاہر حسینی تھے، جن کا تعلق اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور کے ایک معزز سادات خاندان سے تھا۔ آپ عظیم اسلامی مفکر علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھتیجے اور سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کے نواسے تھے۔ اسی علمی ماحول نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم گھر اور محلے کے مکتب سے حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لیا اور حفظ قرآن مکمل کیا۔ 1974 عیسوی میں عالمیت اور 1976 عیسوی میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب کے معروف جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں داخلہ لیا، جہاں سے 1980 عیسوی میں حدیث میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا تحقیقی مقالہ معروف محدث شیخ عبدالفتاح ابو غدا کی نگرانی میں مکمل ہوا، جس سے ان کی علمی استعداد کا نمایاں نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حدیث کے استاذ مقرر ہوئے اور تقریباً 40 برس تک درس حدیث دیتے رہے۔ ان کے ہزاروں شاگرد آج دنیا کے مختلف ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا کا تدریسی انداز تحقیق، استدلال اور وسعت نظر پر مبنی تھا۔ وہ طلباء میں کسی مخصوص مسلک کی تقلید کے بجائے علمی جستجو، تحقیق اور حق کی تلاش کا جذبہ پیدا کرنے پر زور دیتے تھے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تعمیر و تربیت میں علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا غیر معمولی کردار رہا۔ علمی و فکری حلقوں میں انہیں علمیہ کے نمائندہ اور ان کے علمی مشن کے امین کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ 1974 عیسوی میں ندوہ سے فراغت کے بعد مولانا نے جمعیت شباب اسلام کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد نوجوانوں کی دینی، اخلاقی اور سماجی تربیت تھا۔ بعد میں یہ تنظیم ایک وسیع تعلیمی و سماجی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ 1985 عیسوی میں انہوں نے جامعہ سید احمد شہید کی بنیاد رکھی، جو آج اہم دینی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی نگرانی میں متعدد مدارس، 50 سے زائد مکاتب لڑکیوں کے لیے، کلیہ حفظ للبنات، مختلف حرا اسکولز اور ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج و ہسپتال سمیت کئی تعلیمی و رفاہی ادارے قائم ہوئے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے حدیث، علوم قرآن، فقہ، تعلیم، سیاست اور عصری مسائل پر عربی اور اردو میں متعدد اہم کتابیں تصنیف کی۔ حدیث کے فن میں ان کی نمایاں تصانیف ہیں: لمحۃ عن علم الجرح والتعدیل، دروس من الحدیث النبوی الشریف، مفردات القرآن للبخاری، المقدمۃ فی اصول الحدیث بین اہل الرأی و اہل الحدیث شامل ہے۔ اردو میں ان کی معروف کتابوں میں ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، ترتیب و تدوین قرآنی، آخری وحی، علماء اور سیاست، انتخاب تفاسیر، قرآن کی ترتیب نزولی، مختصر تاریخ فلسطین، عالمی سیاسی نظریات اور اسلامی سیاست سمیت متعدد کتابیں اور رسائل شامل ہیں، جنہیں علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رہے اور مختلف قومی و بین الاقوامی علمی و دینی فورمز پر اسلام، شریعت، تعلیم اور امت مسلمہ کے مسائل پر مؤثر انداز میں اظہار خیال کرتے رہے۔ ان کی تقاریر اور تحریریں عالمی اسلام میں وسیع پیمانے پر پڑھی جاتی اور سنی جاتی تھیں۔ علمی دنیا کا ناقابل تلافی نقصان۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے دینی و علمی دنیا ایک بلند پایہ محدث، مفکر، مصنف، معلم اور داعی سے محروم ہو گئی ہے۔
ان کی تدریسی خدمات، علمی تصانیف، دعوتی جدوجہد اور اصلاحی فکر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جبکہ ان کے ہزاروں شاگرد اور قائم کردہ تعلیمی ادارے ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔